السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو ٹیکنیکل پی کے اردو چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو اس چینل میں آپ لوگوں کو ٹیکنالوجی انفارمیشن ان باکسنگ کے حوالے سے ہر ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی۔ دوستو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یار پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد آگے جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی پریس کر دو۔ تو یار زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، میں آج آپ کو لے لایا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک اور بہت انفارمیشن ٹاپک۔ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو گوگل کا کیڑا ہے یہ کیسے پیدا ہوا اور یہ کیسے آ کے ہم لوگوں کو اچھے اچھے کاموں میں لگایا ہے۔ تو کیوں نہ آج گوگل پہ ہی ہم لوگ بات کر لیں کہ یہ گوگل کی کیسی دریافت ہوئی، اس کو کس نے بنایا، یہ کیسے وجود میں آیا، بیٹھے بیٹھے کس کو کیا سوچے اور اس نے گوگل بنا ڈالا۔ چلو آج اس بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں گوگل کی بہت ہی دلچسپ حقائق۔ جیسے کہ گوگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوگل ایک امریکی ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ گوگل ایک کمپنی کے طور پر ہی کام کر رہی ہے۔ گوگل جیسے کہ امریکی کی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہے، گوگل کا قیام کے وقت مقصد عام صارفین کو انٹرنیٹ پر کسی بھی موضوع پر مواد تلاش کرنے کے لیے سرچ انجن مہیا کرنا تھا۔ مطلب کہ گوگل شروع سے ہی سرچ انجن کے طور سے ہی ابھری تھی۔ اسی وجہ سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا جو آج تک دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے۔ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ شروع سے اس کا کام سرچ انجن کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گوگل خود کو تبدیل کرتا گیا۔ یہاں پہ انسان تو تبدیل ہو جاتے ہیں، سنیپ گوگل بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جیسے سرچ کرتے ہیں تو ہماری انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح گوگل میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جیسے کہ آج کل یہ سرچ انجن کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کر رہا ہے، جیسے برقی پیغام، جیسے کہ گوگل کہہ سکتے ہیں، گوگل میل کہہ سکتے ہیں، ای میل، جی میل، اس کو برقی پیغام کہہ سکتے ہیں، ویڈیو شیئرنگ جیسے ویڈیو یوٹیوب، یہ بھی ایسا گوگل ہی کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یوٹیوب بھی گوگل کا ہی حصہ ہے، اور یوٹیوب کا لنک میں اس ویڈیو میں دے دوں گا، آپ یوٹیوب والے بھی میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے انٹرنیٹ پہ بھی بتائی تھی، اس کی بھی بہت ہی دلچسپ حقائق ہے۔ آپ سب سے پہلے انٹرنیٹ کی دیکھیں تو آپ کی انفارمیشن میں اور بھی اضافہ ہوگا، اس کا بھی میں لنک آپ کو دے دوں گا۔ تو چلیے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ گوگل پلس ایک سوشل نیٹ ورک ہے، اور اس کے علاوہ گوگل میپ، اور اس کے علاوہ اور بھی اس 20 کام جو کہ گوگل کر رہی ہے۔ اس کا مرکزی جو دفتر ہے وہ تقریباً گوگل کا وہ پلیکس میں پہلے گوگل پلیکس کھلاتا ہے، اور یہ کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ گوگل کا جو مرکزی دفتر ہے وہ تقریباً آفس کیلیفورنیا میں واقع ہے، اور اس سے ماؤنٹین ویو بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ تقریباً ماؤنٹین ویو کی طرح بنا ہوا ہے، اور لوگ اسے ماؤنٹین ویو بھی کہتے ہیں۔ گوگل کی آمدنی کا انحصار زیادہ تر انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ پہ ہیں۔ ہاں جی، گوگل کا انحصار بھی ایڈورٹائزنگ پہ۔ ہم سوچتے ہیں یار جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کو پیسہ ایڈورٹائزنگ سے ملتا ہے، اسی طرح گوگل کو پیسہ بھی ایڈورٹائزنگ سے ملتا ہے۔ مطلب کہ سب سے بڑا جو انکم دینے والا ادارہ ہے وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں، یہ بھی بتائیں گے کہ ایڈورٹائزنگ کیسے دریافت کی گئی اور اس پہ کیسے کمپنی بنائی گئی، ہم اس کی بھی ضرور آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ اور ایڈورٹائزنگ کے بعد جو گوگل کی سب سے بڑی جو انکم ہے وہ سافٹ ویئر سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ گوگل سافٹ ویئر بناتی ہے اور اس کو بیچتی ہے، اس سے بھی گوگل کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس وقت کل گوگل کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد تقریباً 20,000 ہے۔ گوگل کی کل آمدنی 16 ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی گوگل کی بہت سی دلچسپ باتیں بتانے والا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گوگل کی تقریباً 2013 میں جو سالانہ انکم ہوئی تھی وہ تقریباً 59 بلین ڈالر میں ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ خالص جو آمدنی اس کی بچی تھی وہ 12 بلین 2013 میں ہوئی تھی۔ اب تو 2018 میں 20 بلین پلس ہو گئے ہوں گے، اور 2013 میں ہی گوگل نے 110 بلین روپیز کے اثاثے خرید لیے تھے۔ اور گوگل کی جو ملازمین کی تعداد ہے وہ 53,600 ہے۔ اور گوگل ایک ویب سائٹ، گوگل کی اپنی ویب سائٹ سے جس ویب سائٹ سے کام کرتی ہے اس کو کہتے ہیں www.google.com۔ یہ ہاں جی، یہ گوگل کی اپنی اس ڈومین سے گوگل کام کرتی ہے، اور اس کا بتاتے ہیں کہ یہ اپریل 2003 میں اپلائیڈ سمیٹکس نامی ادارے کو 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کے عوض خریدا۔
اس ادارے کی خدمتی لفظ ایڈسنس اور ایڈورڈ کی ہے، اور گوگل کی اور مزید آپ کو کارنامے بتاتے ہیں جو جس ترتیب سے اس نے کیے ہیں۔ اور جون 2004 میں بیدو، جو کہ چائنیز زبان کا سرچ انجن ہے، ہاں جی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، چائنیز زبان کا اپنا سرچ انجن ہے جسے بیدو کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یوٹیوب نہیں ہے تو وہ چائنیز کے لوگ بیدو نام سافٹ ویئر سے یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی 6% گوگل کا شیئر ہے، اور یہ تقریباً گوگل نے 50 لاکھ امریکی ڈالر کے حساب سے 5 کروڑ امریکی ڈالر کے اوز سے خریدی تھی۔ اور اس کے علاوہ جولائی 2004 میں پکاسا نامی ادارے کو بھی گوگل نے خریدا تھا۔ یہ ادارہ تصاویر کو ترتیب دینے اور سنوارنے کا پروگرام بناتا ہے، اور گوگل نے اس صارفین کے لیے مفت کر دیا ہے۔ گوگل وہ ہر ادارہ تقریباً خریدا ہے جو پیڈ تھا، اور گوگل نے اپنے صارفین کو وہ ادارہ مفت فراہم کیا ہے، جو گوگل کی بہت سی بڑی خاصیت ہے۔ اور گوگل نے 2004 میں ہی کی ہول نامی ادارے کو خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت ارتھ ویور نامی پروگرام کی فروخت تھی۔ گوگل نے اسے خرید کر گوگل ارتھ ویور کا نام دیا، اور ایک ایسا اسے بھی صارفین کے لیے مفت کر دیا تھا۔ 2005 میں کرنٹ کمیونیکیشن گروپ نامی ادارے کو 10 کروڑ امریکی ڈالر کے اوز خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمات تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے، لیکن گوگل نے اسے بھی مفت کر دیا ہے۔ 2005 میں مشہور امریکی آن لائن AOL نامی ادارے کا 5% حصہ $1 ارب کے اوز خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمات صارفین کو برقی خط کی سہولت اور پیغام رساں اور میسنجر نامی پروگرام کی فراہمی ہے۔ مارچ 2006 میں لاسٹ سافٹ ویئر کے نام سے گوگل نے اس سافٹ ویئر کو خریدا، اور اس ادارے کی اہم خدمت سہ سمتی نمونہ نگاری کہہ سکتے ہیں یا 3D ماڈلنگ پروگرام کا بنانا اور فروخت تھی۔ گوگل نے اسے خرید کر گوگل سکیچ اپ کا نام دیا اور ایک حصہ صارفین کے لیے مفت قرار دے دیا۔ اکتوبر 2006 میں مشہور یوٹیوب نامی ادارے کو $1 ارب 60 کروڑ کے اوز خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت آپ سب کو پتہ ہے کہ گوگل کی اہم خدمت کیا ہے، یوٹیوب کی اہم خدمت کیا ہے، اس کے متعلق تو آپ کو بتانا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ اس کا تو سب کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کیا کام کرتا ہے، انٹرنیٹ پر ویڈیو دکھانا ہے اور ویڈیو شیئر کرنا ہے۔ گوگل نے اسے مزید بہتر کیا، اور جی ہاں گوگل نے اسے مزید بہتر کیا، اور 2007 میں ڈبل کلک نامی ادارے کو $3 ارب 10 کروڑ میں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2007 میں ڈبل کلک نامی ادارے کو $3 ارب 10 کروڑ کے اوز خریدا۔ یہ تصوری اور تشہیر ہے جسے صارف مقام ویب سائٹ پر دکھا سکتے ہیں، اور گوگل اس کے اوز معاوضہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جولائی 2007 اور اپریل 2007 میں ڈبل کلک نامی ادارے کو $3 کروڑ 10 لاکھ میں خریدا، اور اس کو بھی تقریباً فری ہی کر دیا تھا۔ اور جولائی 2007 میں پوسٹینی نامی ادارے کو $62 کروڑ 50 لاکھ کے اوز خریدا، اور اس ادارے کی اہم خدمت جی میل کی فراہمی ہے۔ واہ جی واہ۔ اور گوگل کی میں آپ کو موجودہ حیثیت بتاتا ہوں کہ گوگل کی موجودہ حیثیت کیا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں جہاں ان 10 برسوں میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے بے انتہا ترقی کی ہے اور بے شمار ادارے گوگل سے ملتی جلتی خدمات پیش کر رہے ہیں، وہاں اب بھی گوگل سب سے آگے ہیں، نو ڈاؤٹ اب بھی گوگل سب سے آگے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتے ہیں یار گوگل کر لیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے جو مقام اپنے چلانے والوں کی انتھک محنت اور جذبے سے حاصل کیا، اس سے نیچے نہیں آیا بلکہ اوپر ہی گیا ہے، جو اس کی ترقی بڑھتی ہی گئی ہے۔ جب اس کی شروعات ہوئی تو مارکیٹ پر یہو کی اجارہ داری تھی۔ مزے کی بات ہے کہ یہو گوگل سے بھی پہلے تھا، لیکن اس نے اپنا نام بنایا، جبکہ MSN اس کے پیچھے تھا۔ علاوہ ازیں مائیکروسافٹ نے گوگل کے مقابلے اپنا علیحدہ سرچ انجن بنگ کے نام سے شروع کیا تھا، مگر ابھی تک اسے صارفین کا اعتماد حاصل نہیں ہو سکا۔ مذکورہ دونوں ادارے کافی عرصے گوگل کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور ان کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہی، مگر اب گوگل نے انٹرنیٹ کی مارکیٹ میں اپنے آپ کو منوا لیا اور مزید کافی عرصے تک اس میدان میں اس کا کوئی ہم ثانی نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ
कोई भी नहीं कर सकता, और हमें भी ऐसा फील होता है कि गूगल के मुकाबले में किसी का आना नामुमकिन है। सार्फिन के लिए एक अच्छी बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ गूगल ना सिर्फ मज़ीद नए प्रोग्राम आजात और खिदमत मुतारफ़ करवा रहा है, बल्कि दूसरे अदारों को भी मजबूर कर रहा है कि वो अपनी खिदमत बेहतर बनाए ताकि वो गूगल का मुकाबला कर सके। मिसाल के तौर पर कुछ साल कबल सार्फिन मम की 1 MB मेल बॉक्स इस्तेमाल करने पर मजबूर थे। यह फिर भी गनीमत था जो 5 MB मेल बॉक्स अपने सार्फिन को देता था। जबकि गूगल ने जीमेल की सर्विस शुरू की तो 1 या 5 नहीं, पूरे 1 GB मेल बॉक्स अपने सार्फिन को फराहम किया, और इसमें रोज़ाना मज़ीद इजाफा भी होता रहा, जिसकी बदौलत इस वक्त इजाफा मिला कि मेल बॉक्स 6 GB से तजावज़ कर चुका है। तो इसका मुकाबला करने के लिए दूसरे अदारों ने भी मजबूरन अपने मेल बॉक्स बड़े कर दिए। आजकल एक मुफ्त जीमेल अकाउंट के लिए मेमोरी की गुंजाइश 15 गीगाबाइट हो चुकी है। और अब मैं आपको बताता हूँ चीन से सियादती जंग, कि गूगल की चीन से जंग है, वो इसकी थोड़ा खास बताते हैं। जनवरी 2010 में गूगल ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने चीन के कारिंदों की जानिब से गूगल की अमलियों पर सादती हमले का खोज लगाया है, और धमकी दी कि वो चीन में अपने दफ्तर बंद करने का सोच सकता है। कुछ ही दिन बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेली क्लिंटन ने नेटवर्क के बारे में अमरीकी जरहाना सियादती अमली निकाब किया, क्योंकि वहाँ पर हमारे जैसे हुक्मरान नहीं थे कि वो अमल ना करते। उनकी गूगल ने आवाज़ लगाई तो उनके हुक्मरान ने कंपनी की मदद के लिए भी दौड़े, और एक हमारा मुल्क है। चलो खैर, टॉपिक से नहीं हटते। अमरीका के लिए जासूसी का भी इल्ज़ाम गूगल पर लग चुका है। जी हाँ, गूगल पर शक किया जाता है कि वो अमरीकी जासूसी अदारों को मालूमात फराहम करता है। अमरीकी अदालत ने फैसला दे दिया कि अमरीकी अवाम को ये जानने का हक नहीं कि गूगल और अमरीकी कौमी सलामती अदारे में ताउन की क्या नौयत है। मतलब कि इस पे कोई बहस नहीं हुई और ये मामला ठप कर दिया गया। गूगल की तस्वीर, और इतना होने के बाद मैं ये ऐड ज़रूर करूँगा, अगर कर रहा है या नहीं कर, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारी ही एजेंसी टॉप पे है माशाल्लाह। ये भी अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा करम है। गूगल तस्वीर के बारे में हम आपको बताते हैं। गूगल तस्वीर पर तलाश के नतीजे में फाश और काबिल एतराज़ तस्वीर बड़ी तादाद में नज़र आती हैं, जिनकी तब्दील के लिए गूगल ने मुहाफ़िज़ तलाश की सहूलत फराहम की है। ताहम गूगल तस्वीर दुनिया में फशानगी फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया भी है, जहाँ इसके इतने फ़ायदे तो साफ ज़ाहिर नुकसान भी है। 2012 में गूगल अमेरिका में नाकाबिल से भी ज़्यादा फहाशी फैलाई है। तो चलिए इस टॉपिक को हम मुख्तसर करते हैं। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी एक और शाख, जिसे कहते हैं हम गूगल क्रोम। जो गूगल क्रोम है वो एक वेब गूगल की तरफ से तैयार ब्राउज़र है कि वेब कट लेआउट इंजन और दरख्वास्त फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए 1.2 पर बीटा वर्जन के तौर पर सितंबर 2008 में जारी किया गया था, और अवाम को मुस्तक़िम रिलीज़ 11 दिसंबर 2008 को की गई। नाम तस्वीरी वेब ब्राउज़र के यूज़र इंटरफेस का फ्रेम या क्रोम से मख़ूज़ है। 2010 दिसंबर के तौर पर क्रोम के तीसरे सबसे बड़े पैमाने इस्तेमाल के ब्राउज़र वेब ब्राउज़र दुनिया भर में इस्तेमाल के हिस्से 13.35 बिलियन है। तो ये थी आज को हमने आपको गूगल के मुतल्लिक बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ दी है। आप इन हक़ाइक़ से बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने यूज़र को बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिले। और मैं जैसे कि आपको बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंटरनेट के हिस्ट्री और यूट्यूब की हिस्ट्री का लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो उस पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इट।